وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، ان کی ساری چالیں ہم ناکام کر دیں گے، کچھ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جن مسجدوں کو بت کدہ بنا دیا گیا ہے اور وہاں شرک ہو رہا ہے، وہ توحید کے نغموں سے معمور ہوں گی، آباد ہوگی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں اور مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، زمین کی پستیوں اور گہرائی سے لے کر آسمان کی رفعت و بلندی تک، سورج، چاند، ستارے، سیارے، شجر، حجر، درخت، پتھر، اسی طرح بے شمار مخلوقات ہیں، یہ سب انسان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ ان سب کے پیدا کرنے کا مقصد کہ یہ انسان کے کام آئے، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف، عزت اور کرامت والا، اور اس کی تخلیق اور اس کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ عبادت کا مطلب بندگی، اللہ کی بندگی، اور بندگی جو ہوتی ہے یہ صرف کچھ وقت کے لیے نہیں ہوتی ہے، جز وقتی نہیں، ہمہ وقتی، یعنی ہر کیفیت میں، ہر حال میں، ہر سچویشن میں، ہر جگہ انسان اپنے بندہ ہونے کو ظاہر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ جو بھی عمل کرے، جو بھی کام کرے، جو بھی قدم اٹھائے، وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہو کہ یہ کسی کا غلام ہے، کسی کا بندہ ہے، کسی کے حکموں کا پابند ہے، اس کو کہتے ہیں بندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبد کامل مکمل بندہ اللہ تعالیٰ کا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے آپ ہر چیز میں یہ ظاہر کرتے تھے کہ میں بندہ ہوں، میں بندگی کا پابند ہوں، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانے میں، پینے میں عاجزی، فروتنی کا اظہار کرتے تھے، اور خود فرمایا آکل کما یاکل العبد، میں تو کھانا بھی اس طرح کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے، کوئی بندہ کھاتا ہے، کوئی ماتحت کھاتا ہے، اس میں بھی بندگی کا اظہار ہے۔ تو بندے کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ بندگی کرے، اور بندہ اس کا پابند ہے کہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحے، ہر کیفیت، ہر حالت میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرے۔ ایک بندہ کامل مکمل طریقے پر اپنی بندگی کا اظہار کہاں کرتا ہے، کب کرتا ہے، اس کے لیے کون سی جگہ ہے؟ وہ ہے مسجد، جہاں پر آ کر بندہ اپنے مکمل بندہ ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ اور انسان کے لیے یہ ضروری بھی کہ کوئی وقت، کوئی جگہ خاص ایسی ہو کہ جس میں
اپنی تمام تر مشغولیات، زندگی کی مصروفیات، تمام تر تعلقات، تمام تر رشتے اور بندھنوں کو ایک طرف کر کے وہاں پر آ کر وہ صرف اللہ کا ہو جائے، اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اور اس کا ذہن، اس کا دماغ، اس کا جسم مکمل طور پر اللہ کے حوالے ہو جائے، یہ ہے بندگی۔ اور اس کے لیے جو جگہ ہے وہ ہے مسجد، اور مسجد میں جو عمل ہے وہ ہے نماز کا، سب سے اہم عمل ہے وہ ہے نماز کا، اور نماز کے ذریعے سے بندہ اپنی مکمل بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اب دیکھیے جب آ کے مسجد میں وہ کھڑا ہوتا ہے نماز میں، تو پھر نہ وہ اپنے اعتبار سے بات کر سکتا ہے، نہ اپنے اعتبار سے چل سکتا ہے، نہ اپنے اعتبار سے دیکھ سکتا ہے۔ اب نماز میں کھڑا ہو گیا، مکمل اللہ کے احکام کا پابند ہو گیا۔ اب آنکھ وہیں دیکھے گی جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ نے بتلایا ہے۔ اب زبان وہی بول بولے گی جو بول اللہ کے نبی نے بولے ہیں اور اللہ کے نبی نے بتلائے ہیں، اور پھر ایک غلام کی طرح، ایک بندے کی طرح ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ اور زیادہ بندگی کا احساس ہوتا ہے تو کمر تک جھک جاتا ہے اور اپنے بندہ ہونے کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان کے وقار، انسان کی عزت، انسان کی شان، ناک ہے، پیشانی ہے، یہ انسان کے وقار کی علامت و نشانیاں ہیں۔ بندہ نماز میں اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو خاک پہ رکھ کے، زمین پہ، فرش پہ، مٹی پہ رکھ کے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اب اس کے علاوہ عاجزی، بے بسی، بندگی کی کوئی اور بات نہیں ہے کہ جس کا اظہار کیا جا سکے۔ سجدے میں جا کر بندہ اپنے آپ کو مکمل عاجز اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ یہ سجدے کی جگہ ہے۔ مسجد کا کیا معنی؟ سجدے کی جگہ ہے۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پہ ٹیک دینا۔ اس سے زیادہ انسان کے لیے عاجزی اور بے بسی کی، لاچارگی کی کوئی حالت اور کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ تو جہاں یہ عمل انجام دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مسجد۔ ویسے اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے کوئی خاص جگہ ضروری نہیں ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، یہ اس امت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ کی عبادت کا وقت ہو جائے، ٹائم ہو جائے نماز کا، تو جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے چند خاص امتیازات، چند خاص خصوصیتیں ایسی ہے جو صرف مجھے دی گئی، میری امت کو دی گئی ہے، پہلی امتوں کو نہیں دی گئی، پہلے نبیوں کو بھی نہیں دی گئی۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ جہاں کہیں بھی نماز کا ٹائم آئے، نماز کا وقت ہو، تو کوئی خاص علاقے میں نماز ادا کرنا ضروری نہیں ہے، خاص خطے میں، زمین کے خاص ٹکڑے میں ضروری نہیں ہے۔ جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہاں پر آپ نماز پڑھ لیں، اس زمین کے ٹکڑے پر آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے، اتحاد کے لیے، ان کے اندر اخوت، بھائی چارگی، محبت، مساوات، برابری، ہمدردی و غمخواری کے جذبات پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پابند کیا ہے کہ وہ ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی عبادت کریں، نماز ادا کریں۔ اس کے لیے مسلم معاشرے میں اور مسلم سماج میں مساجد کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو وہاں پر پہلے سے مسجد تعمیر تھی۔ یہ جو کعبۃ اللہ جسے ہم کہتے ہیں، خانہ کعبہ کہتے ہیں، یہ مسجد ہے، مسجدوں کی ماں ہے، مسجدوں کا مرکز اور سینٹر ہے۔ اور جب سے یہ دھرتی آباد ہے، انسان آباد ہے، تب سے وہ اللہ کا گھر وہاں تعمیر ہے۔ تو وہاں پہلے سے اللہ کا گھر یعنی مسجد تعمیر تھی، لیکن چونکہ مشرکوں کے قبضے میں تھی، بت پرستوں کے قبضے میں تھی، مسجد وہاں موجود تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، مدینہ آئے ہیں، تو مدینہ میں
شہر میں تشریف آوری سے پہلے جس جگہ جس قبیلے میں قبیلہ بنو عمرو بن عوف جسے کہتے ہیں وہاں پر آپ کچھ دنوں کے لیے 14 دنوں کے لیے ٹھہرے تھے، وہاں پر آپ نے سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر کی۔ مسلم معاشرے اور سماج میں مسجد کی کیا اہمیت ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے وہاں سب سے پہلے مسجد تعمیر کی جس کو مسجد قباء کہتے ہیں، اور ہر سنیچر کو ہفتے میں اللہ کے نبی وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس مسجد کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور اس مسجد کا ذکر قرآن کریم میں 11ویں پارے میں سورہ توبہ میں آیا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، اس مسجد کا ذکر بھی آیا ہے۔ پھر وہاں سے آپ جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو جس صحابی کے یہاں آپ کا ٹھہرنا ہوا تھا حضرت ابو ایوب انصاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اپنی رہائش اور اپنے مہاجر صحابہ کی رہائش اور رہنے کی فکر سے پہلے، گھروں کی فکر سے پہلے وہاں پر مسجد اور اللہ کے گھر کی فکر کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ایک جگہ خالی پڑی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ 2 یتیم بچوں، غالباً ان کا نام سہل اور سہیل تھا، ان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاؤ تاؤ کیا اور وہ زمین قیمتاً خریدی، اور وہاں سب سے پہلے فکر مسجد کی تعمیر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مسجد نبوی وہاں تعمیر کی گئی۔ مسلمان جہاں کہیں بھی جاتے ہیں وہاں سب سے پہلے ان کی فکر یہ ہوتی ہے یا اللہ کا گھر تعمیر، یا مسجد تعمیر ہو، جہاں ہم یکسوئی کے ساتھ، فراغت کے ساتھ، تمام مصروفیات کو ایک طرف چھوڑ کر پورے ذہن کی حاضری کے ساتھ، دل کی اور دماغ کی حاضری کے ساتھ اللہ کو یاد کر سکیں، اللہ کا ذکر کر سکیں اور اللہ کی عبادت کر سکیں، سب سے پہلے وہ مسجد کی فکر کرتے ہیں۔ عجیب عجیب واقعات ہیں جہاں مسلمان دوسری جگہوں میں گئے ہیں یا غلام بنا کر ان کو لے جایا گیا ہے افریقہ وغیرہ کے، وہاں مسجد بنانے کا عجیب انداز تھا ان کا۔ وقت چونکہ زیادہ ہو جائے گا وہ اس واقعے کو بیان کرنے میں آپ کو بیان کرتا پھر کبھی بیان کروں گا کہ کن مشقتوں کے ساتھ اور پریشانیوں کے ساتھ انہوں نے غلامی کا دور گزارتے ہوئے اللہ کی یاد کے لیے گھر بنایا تھا، اور گھر بھی اس طور پر بنایا تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا قبلہ سائڈ کدھر ہے، صحیح رخ کعبے کا کدھر ہے۔ آج بھی وہ مسجد اسی طرح ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، انہوں نے ایک اندازے کے مطابق قبلہ رخ مسجد بنا دی تھی۔ تو میں نے ابھی کہا کہ پوری کائنات اور یہ پوری زمین اللہ کی ملکیت ہے۔ مسلم کے لیے نماز کا ٹائم آ جائے، جس خطے اور علاقے میں نماز پڑھ لے نماز ادا ہو جائے گی، لیکن مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے اور دوسرے دینی جذبات پیدا کرنے کے لیے کہا گیا کہ 5 وقتہ ایک جگہ جمع ہوں اور 5 وقتہ نماز ادا کریں، اس کے لیے مسجد تعمیر کی جاتی ہے۔ یہ زمین کا یہ ٹکڑا یہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اور دنیا میں اللہ نے اپنی مشیت سے بندوں کو کچھ اختیار دے دیا ہے تاکہ دنیا کا کاروبار چل سکے، دنیا کا نظام چل سکے۔ بندوں کو زمین کی ملکیت دے دی عارضی طور پر دنیا کے اندر، اب اس زمین کے خطے کا بندہ مالک ہو جاتا ہے، اس میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے، جس طرح چاہے عمل کر سکتا ہے، اس کو بیچ سکتا ہے، اس کو خرید سکتا ہے، اور وہاں چاہے محل بنا دے، چاہے بیت الخلا بنا دے، چاہے بادشاہ کے لیے رہائش گاہ بنا دے، چاہے جانوروں کے لیے باڑہ استبل بنا دے، اس کو اختیار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ملکیت اور قبضے میں دے دیا ہے۔ لیکن اگر اس کی اپنی ملکیت کے اس ٹکڑے کو، زمین کے اس حصے کو اگر اس نے یہ کہہ کر اللہ کے نام کر دیا ہے کہ اس جگہ مسجد بنے گی، مسجد کے لیے میں وقف کرتا ہوں، تو اب یہ زمین قیامت تک کے لیے وقف ہو گئی، مسجد کے لیے خاص ہو گئی ہی۔ اب چاہے اس پر عمارت تعمیر نہ ہو، بلڈنگ تعمیر نہ ہو، چاہے وہ کھلا ہوا میدان پڑا ہو،
اس نے وقف کر دیا ہے اللہ کے لیے مسجد کے لیے، اب وہ قیامت تک کے لیے وقف کردہ زمین ہے، اللہ کے نام کی زمین ہے، اب نہ وہاں کچھ اور تعمیر کر سکتے ہیں، نہ اس کو بیچ سکتے ہیں، نہ کوئی اس کو خرید سکتا ہے، نہ وہ خود جس نے وقف کی ہے، جس کی ملکیت میں وہ تھی، کسی کو ہبہ کے طور پر، گفٹ کے طور پر دے سکتا ہے، وہ اللہ کے لیے ہو گئی۔ بلکہ اب وہاں اس جگہ پر جو مسجد کے لیے خاص کر دی ہے، کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا، تمام مسلمانوں کی وہ مشترکہ ملکیت ہو گئی ہے، کامن چیز ہو گئی ہے، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا تم اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے ہو، اس لیے کہ تمام مسلمانوں کا اس میں اب اختیار ہو گیا ہے، حصہ ہو گیا، وہ اللہ کے لیے وقف ہو گئی ہے۔ اسی لیے مساجد کی ہمارے یہاں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک مرتبہ کہہ دیا یہ اللہ کے لیے وقف ہے، اب قیامت تک کے لیے وہ زمین اللہ کے لیے ہو گئی، اب وہاں دوسرا نہ خود کچھ کر سکتے ہیں، نہ کسی کو وہاں کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ اختیار ہے، کنٹرول ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی اس طرح کی زمینیں ہیں وہ اللہ کی ہو گئی ہے، قیامت تک کے لیے ہو گئی ہے، اب ان کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہو جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، جہاں کہیں بھی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اللہ کے گھر بنے ہوئے ہیں، عبادت گاہیں بنی ہوئی ہے، تو ان کی حفاظت کی جو بھی شکل ہو سکتی ہے اس کو اختیار کریں۔ بعض مرتبہ مسجدوں کی حفاظت کی خاطر ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے احتجاج کرنا پڑتا ہے، اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ جو مسجد کی زمین کے ساتھ، جائیداد کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، اور قانون کے دائرے میں رہ کر اگر اس کی حفاظت کی کوئی تدبیر اختیار کرنی پڑے تو مسلمانوں کو ضرور کرنا چاہیے، اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اگر اس میں کوتاہی کریں گے تو اللہ کے یہاں وہ گنہگار ہوں گے۔ ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حفاظت کے جو بھی انتظامات ہو سکتے ہیں، جو بھی تدبیریں ہو سکتی ہے وہ کریں، اور اس شرط کے ساتھ امن و امان برقرار رہے گا، فساد، دنگا، لڑائی جھگڑا نہ ہو، وہ طریقے ان کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے ہمارے اس ملک میں، چونکہ ہم نے کئی صدیوں تک یہاں حکومتیں کی ہیں، اللہ والوں نے، اللہ نے جنہیں دولت دی تھی، مال دیا تھا، دنیا کے اسباب دیے تھے، بڑی بڑی زمینیں مسجدوں کے لیے وقف کی ہیں، مسجدوں کی جگہ کے لیے، اور آس پاس کی زمینیں بھی وقف کے لیے دی تھی۔ بے شمار مساجد ایسی ہیں، ان تمام مسجدوں کی حفاظت کی ذمہ داری اہل اسلام کی۔ کئی ایسی مساجد ہیں جو آبادیوں سے دور ہیں، اور اس وقت کے بادشاہوں نے، مسلم بادشاہوں نے وہ مسجدیں تعمیر کر دی، آس پاس کا علاقہ بھی مسجدوں کے کام کے لیے، آمدنی کے لیے، فائدے کے لیے وقف کر دیا، وہاں موقوفہ زمین ہی ہے اور آبادیوں سے دور ہے، آباد نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اپنے محسوس کریں کہ وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس کی حفاظت کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ یہ شکل ہو سکتی ہے کہ وقف کے جو ذمہ دار ہیں وہ موقوفہ زمین کو، مسجد تو مسجد ہی رہے گی، آس پاس کی زمین کو تعلیم گاہوں کے لیے، مدارس کے لیے، اسکولز کے لیے، مسلم کالجز کے لیے، یونیورسٹیوں کے لیے اگر بڑی زمین ہے تو اس کے لیے دے دیں، مسلم انتظامیہ کو دے دیں، تو وہاں تعلیم گاہ بھی بن جائے گی، مدرسہ بھی بن جائے گا، اسکول بھی بن جائے گی، اور اس مسجد کی آبادی کا ایک ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اس طرح وہ مسجد آباد ہو جائے گی۔ بہت ساری مسجدیں ویران ہیں، ایسی ہیں جہاں تعلیم گاہیں تعمیر نہیں ہو سکتی ہے، نہ کوئی اسکول، نہ کوئی مدرسہ، وہاں انتظام کرنا دشوار ہے۔ یا ایسی مسجدیں ہیں جو غیر مسلم آبادی میں اب رہ گئی ہے، وہاں کے مسلمان چلے گئے ہیں کہیں، بس مسجد ہے، وہاں اللہ کا گھر ہے، تو وہاں حفاظت کی یہ شکل ہے مسلمانوں کے ذمے کہ کم از کم سال میں 1-2 مرتبہ وہاں رنگ و روغن کر دیں، اس کی حفاظت، اس کی صفائی، اس کی شکل اختیار کریں۔ قریب جو مسلم آبادی ہے وہاں سے کچھ لوگ وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے چلے جائیں، جمعہ ادا کریں، رمضان میں اگر ہو سکتا ہے تو وہاں افطاری کا انتظام کریں، افطار پارٹی وہاں جا کے کر لیں، اور اگر مناسب سمجھیں، حکمت سمجھیں، آس پاس کے مسلم بھائیوں کو بھی افطار میں وہاں دعوت دے دیں،
عید کی نماز وہاں ادا کر لیں، سال میں 1-2 مرتبہ وہاں کوئی دینی اجتماع کر دیں تاکہ وہاں چہل پہل رہے، اور وہاں کی چونکہ مسلم آبادی تو ہے ہی نہیں، صرف مسجد پڑی ہے، وہاں کے لوگوں کو یہ محسوس ہو یہ کوئی ویران جگہ نہیں ہے، غیر آباد جگہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، اللہ کا گھر ہے، اور کسی کی بری نظر اس جگہ پہ نہ پڑے، یہ بھی مساجد کی حفاظت کی ایک شکل ہے۔ بہت سی مسلم مساجد پر فرقہ پرست عناصر کی طرف سے، نفرت پھیلانے والوں کی طرف سے ناجائز دعوے کیے جا رہے ہیں، اور وہاں جو ہے مسجدوں کی کھدائی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی میں نے 2-3 دن پہلے ہی دیکھا کہ آپ کے ہاں بھی، آپ کے اسی محلے میں ایک مسجد کا نام لسٹ میں آ رہا ہے، اور بھی کئی مسجدیں ہیں۔ تو اگر اس طرح ہر شہر میں، چونکہ ان کا مقصد نفرت پھیلانا ہے، ان کو بھی پتا ہے کوئی یہاں کوئی دوسری عبادت گاہ نہیں تھی دوسرے دھرم کی، مسلمانوں کی عبادت گاہیں شروع سے رہی ہے، لیکن چونکہ 800 سال مسلمانوں کی غلامی میں رہے، مسلمانوں نے یہاں حکومت بڑے شاندار طریقے سے کہی ہے، تو وہ اندر سے جو ان کا احساس ہے غلامی کا، وہ جذبات ابھرتے ہیں، تو آج انتقام لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ملک میں نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جہاں کہیں بھی اس طرح کی نظریں بری پڑ رہی ہے جن مساجد پر، جن زمینوں پر، تو وہاں پر اگر مسلم وکیل ہیں، قانون داں ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ایک جمعیت بنائیں، جماعت بنائیں، لیگل کمیٹی بنائیں، اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لیں۔ ہر جگہ مسلم عوام نہیں آ سکتی، اور نہ ہر جگہ مسلمان اتنا پیسہ جمع کر سکتے ہیں کہ قانون وکیلوں کی فیسیں بھریں۔ تو جو مسلم وکلا ہیں، قانون داں ہیں، وہ بھی اپنی ذمہ داری محسوس کریں۔ عام مسلمانوں سے زیادہ ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چونکہ وہ قانون کے جاننے والے ہیں، قانون کے جانکار ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے مسلم وکلا آگے آئیں، اور ان جگہوں کی کس طرح حفاظت ہو سکتی ہے اور بری نظر رکھنے والوں سے ان کو بچایا جا سکتا ہے، اس کو یہ کریں۔ ایک اور اہم بات جس کی طرف ہمارے توجہ نہیں جاتی ہے، یا ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، یا غفلت کا شکار ہوتے ہیں، کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، مسلم ملک ہو کہ غیر مسلم ملک ہو، جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے قانون کی رعایت کر کے ہمیں اس ملک میں زندگی بسر کرنی ہے۔ اب ملک کا ہر طرح کا قانون بنا ہوا ہے، اگر آپ سفر کرتے ہیں تو ریل کا ٹکٹ لینا ہے، تب جا کے آپ کو سفر کرنا ہے، یہ ملک کا قانون ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں جہاں ہم ملک کے قانون کے مطابق رہتے ہیں، چلتے ہیں۔ ٹریفک کا قانون ہے، سڑک پر اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ٹریفک کا جو قانون ہے، ہماری شریعت یہ کہتی ہے، دین یہ کہتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے، اس ملک کے قانون کی رعایت کرتے ہوئے چلیں۔ اسی طرح ہر ملک میں چاہے ذاتی گھر بنانا ہو، ذاتی مکان بنانا ہو، یا عبادت گاہ بنانی ہو، مسجد بنانی ہو، اس ملک کے قانون کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں اپنا گھر بھی بنانا چاہیے اور مسجد بھی بنانی چاہیے۔ یہ دین کہتا ہے، یہ ہماری شریعت کہتی ہے، لیکن اس سلسلے میں بھی ہم غفلت برتتے ہیں۔ اور صرف ہماری بات نہیں ہے، مسلمانوں کی بات نہیں، اس میں غیر مسلم بھی شریک ہیں، ان کی بھی عبادت گاہ اسی طرح غیر قانونی بہت ساری بنی ہوئی ہے، یعنی جو اتھارٹی ہے اس سے اجازت لیے بغیر سب بنا دی گئی، گھر بھی بن رہے ہیں اور عبادت گاہیں بھی بن رہی ہیں، مسجد بھی بن رہے ہیں، مندر بھی بن رہے ہیں، ساری چیزیں بن رہی ہے۔ پھر جب کوئی قانون کا مسئلہ آتا ہے تو حکومت قانون کے دائرے میں رہ کر قانون کی روشنی میں کہتی ہے اس کو منہدم کیا جائے گا، اس کو توڑا جائے گا، تب ہمارے جذبات جو ہے وہ بھڑک جاتے ہیں۔ تو شریعت تو یہ کہتی ہے پہلے ہی سے جب گھر بناؤ، کوئی مسجد بناؤ، عبادت بناؤ، اس ملک کے قانون کی رعایت کر کے بناؤ، اتھارٹی سے اجازت لے کے بناؤ، جس طرح کا نقشہ پاس کر کے دیں اس طرح بناؤ، یہ تو شریعت کہتی ہے اس کے پابند رہو۔ لیکن ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ بھی مساجد کی حفاظت کے لیے ایک صحیح تدبیر ہے جو مسلمانوں کو اختیار کرنی چاہیے۔ اور چونکہ دوسروں کے یہاں ان کی عبادت گاہوں کا جو تصور ہے نا، تقدس کا، پاکیزگی کا، عظمت کا، مسلمانوں کے ہاں جس طرح اپنی عبادت گاہوں کا، مسجدوں کا تقدس ہے، پاکیزگی ہے اور ایک عظمت کا مقام ہے دل و دماغ میں، دوسروں کے یہاں نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی عبادت کو بیچ بھی دیتے ہیں۔ چرچوں کو بیچنے کی بات آتی ہے، عبادت گاہوں کو بیچنے کی بات آتی ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کہیں مسلمانوں نے اپنی مسجد کی زمین بیچ دی ہو، مسجد ہی بیچ دی ہو۔
یہ کبھی نہیں. کیوں؟ مسجد کی جو عظمت ہے، مسجد کا جو مقام ہے وہ مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں ہے، اور یہ بھی ذہن و دماغ میں ہے جہاں ایک جگہ مسجد بن گئی وہ قیامت تک کے لیے اللہ کی ملکیت ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، کوئی اس کو بیچ ہی نہیں سکتا. اس لیے ہمارے ہاں تو بہت زیادہ یہ چیز اہمیت کی ہے کہ جب بھی اللہ کا گھر بنائیں تو ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے بنائیں تاکہ آگے کوئی قانونی طور پر اڑچن اور رکاوٹ کی کوئی شکل پیدا نہ. اس کے باوجود بھی، ساری تدبیریں اختیار کرنے کے باوجود بھی، چونکہ بعض شر پسند عناصر ایسے ہیں، نفرت جن کا مقصد ہے ملک میں پھیلانا، وہ تو یہی چاہتے ہیں اس طرح کا ماحول بنے اور مسلمانوں کو مغلوب کر دیا جائے، لاچار کر دیا جائے، بے بس کر دیا جائے. تو بھائی ظاہری تدبیریں اختیار کرنے کا ہم کو حکم ہے، ہم وہ کریں. اور ان ظاہری تدبیروں میں سے سب سے اہم ایک تدبیر ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں. مسجد تو بڑی شاندار بنا دیتے ہیں، بڑی وسیع بنا دیتے ہیں، بڑی خوبصورت بنا دیتے ہیں، لیکن مسجد کو آباد کرنے والے کتنے ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. وہ ایک مسجد بنی تھی لاہور میں، اس وقت پورا ہندوستان ایک تھا، وہ کوئی جھگڑے کی جگہ تھی، پتہ نہیں کوئی جھگڑے کی جگہ تھی، مسلمانوں کا آیا جوش، راتوں رات مسجد تعمیر کر دی. تو اس موقع پر علامہ اقبال نے کہا تھا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایک رات میں، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اور مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، فلسفہ تو رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. وہ علامہ اقبال نے بہت سارے اشعار کہے. اذان بلالی، اذان تو دی جاتی ہے لیکن بلالی روح و بلالی جذبہ ان اذانوں میں نہیں ہے. تو مسجدوں کو آباد کرنے کی بھی ہم فکر کریں. ہر مسجد میں وہی منظر ہو جو جمعہ کا ہوتا ہے، ہر وقت ہر نماز میں وہ منظر ہو. پھر دیکھیں کہ مسجدیں کیسے آباد ہوتی ہے اور مسجدوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. اور جہاں کہیں بھی دوسرے لوگوں کی بری نظر ہے، سازشیں ہیں، وہاں اللہ کی حفاظت کیسے آتی ہے. پھر دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آتی. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ جمعہ میں بھی قرآن تو کہتا ہے جب جمعہ کے لیے پکارا جائے تو دوڑو مسجدوں کی طرف، اور ہم دوڑتے اس وقت جب امام خطبہ عربی خطبہ دینے کے لیے آتا ہے جس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا کہہ رہا کسی کو. اردو تقریر جو ہم سمجھتے ہیں اس کو سننے کے لیے تو کوئی تیاری نہیں. جبکہ مسجد صرف عبادت کے لیے نہیں ہے، مسجد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام چیزوں کا مرکز تھی. یہاں سے توحید سکھائی جا رہی ہے، یہاں مساوات و برابری سکھائی جا رہی ہے. یہاں مسجدوں سے بتایا جا رہا ہے کہ دشمنان اسلام جو سازشیں کر رہے ہیں ان سازشوں کو ختم کرنے کا اور ناکام کرنے کا کیا طریقے ہیں وہ ائمہ بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جہاں کہیں بھی کوئی مسجد کا معاملہ آئے گا غیروں کی طرف سے اس وقت ہمارے جذبات بھڑک جاتے ہیں. مسجدوں کو آباد کرنے کی کہیں فکر نہیں ہے. تو سب سے اہم چیز ہے مسجدوں کو آباد کیا جائے. مسجدیں کیسے آباد ہوگی؟ خوبصورت بنانے سے نہیں، مسجدیں نمازوں سے آباد ہوگی، مسجدیں قرآن کی تلاوت سے آباد ہوگی، مسجدیں تعلیم کے حلقوں سے آباد ہوگی، مسجدیں تفسیر قرآن اور درس قرآن کے حلقوں میں بیٹھنے سے آباد ہوگی. مسجدوں تو یہاں آ کر دین سیکھنے سے آباد ہوگی. مسجدوں کی آبادی تو یہ ہے. مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں اور اس کے بعد معاملات اللہ کے حوالے کر دیں. حالات آتے رہیں گے تو اللہ نمٹیں گے، اور ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے حالات تو آئیں گے. حالات زندہ قوموں پر ہی آتے ہیں، مردہ قوموں پر نہیں آتے ہیں. اور ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے حالات اس طرح پہلے بھی آئے ہیں، لیکن ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اہل ایمان نے مضبوط حوصلے کے ساتھ، ایمانی قوت کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، حکمت و دانشمندی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیا ہے. قرآن نے تو پہلے کہا ہے لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے مالوں میں بھی تمہیں آزمایا جائے گا، تمہاری جانوں میں بھی آزمایا جائے گا، جانوں کا بھی نقصان ہوگا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی یہود و نصارہ ان کی طرف سے اور مشرکوں بت پرستوں کی طرف سے بہت تکلیف دہ باتوں کو بھی سننا پڑے گا. وہ بھی مسجد ہم لے لیں گے، وہ بھی عیدگاہ ہم لے لیں گے، وہ بھی درگاہ اپنے قبضے میں لے لیں گے. یہ دل آزاری کی باتیں ہیں. قرآن کہتا ہے یہ سننا پڑے گا، لیکن آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. دو چیزیں کر لو مسلمانوں، صبر اور تقوی.
صبر کسے کہتے ہیں؟ پامردی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، برداشت کے ساتھ مناسب تدبیریں اختیار کرتے ہوئے اللہ کے نصرت اور مدد کے وعدوں کا انتظار کرتے رہنا، حوصلے کے ساتھ، پامردی کے ساتھ اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت کے آنے کے انتظار میں رہنا، یہ ہے صبر۔ اور تقویٰ اللہ کا خوف، دل میں اللہ کا خوف بٹھا لو گے، اللہ باقی ساری چیزوں کا خوف دل سے نکال دے گا۔ یہ ہے ہمت والے کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے، یہ مسلمان کر لیں گے تو پھر قرآن کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، صبر کرو گے، تقویٰ اختیار کرو گے، ان کی ساری چالیں ہم ناکام کر دیں گے، کچھ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جن مسجدوں کو بت کدہ بنا دیا گیا ہے اور وہاں شرک ہو رہا ہے، وہ توحید کے نغموں سے معمور ہوں گی، آباد ہوگی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ توحید کا جب سورج طلوع ہوگا، رات کی تاریکی، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا بھاگے گا اور یہ چمن آباد ہوگا نغمہ توحید سے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تدبیروں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم نے رکھی ہے، اور ہماری مساجد اور دینی چیزوں کی حفاظت فرمائے۔